مسجد ہے کہ مسجد سے نمازیں جو کھڑے ہونا ہے چھینی پڑتا فاصلہ ایک دوسرے کا حاصل ہونا چاہیے. امام مسجد ہم ترتیب کرے ہم چھینچے پڑتے کھڑا کرے پھر اس کو عمل نہیں کرے گا وہ دنیا میں کاروائی نہیں. دوسرے نمبر پہ میں گیا ہمت سے غصہ پانی درمیان کر دینا خالی فرش پہ نماز اور جمعے کو پہلے یا بعد بچنا آ رہا ہے یہ مطلب ہے بیان اعتکاف گھرانے کی مسجد اعتکاف. اچھا اگر میں کیا یہاں گلوں کے تھی گلوں تو بہت ساری مگر چاہتے ہیں ہم دسیں یہاں کے عمل تھی نہ کیتا اسی مسجد بند کرنے کے اہل ہو سکتے اسی مسجد بند کر سکتے ہیں اگر تھی ہماری نظر اصل دراصل گلے پہلے بار لوگ دے بار پانچ بندے ہم زیادہ بندے دیکھنا چاہنا 50 سال آگے بھی نہ جانا بچے بھی نہ جانا بہت کوشش کی رہتے ہیں 5 بندے تو زیادہ بلکہ انہاں مساجد کا انہوں نے بارو کالے لاتے تھے فوج کے پورا صحیح بارو کو بھی کرتی ہے بہت بڑا ہے اندے پہلے ہم بہر بہت اندے آگے انہاں کیا ہے بالکل قسم بند کر نہیں سکتے کیونکہ سارا ملک اسلامی ہے اسی مسلمان ہیں ہمیں نہ دے صحیح تے اللہ کے گھر کی بند کر دی انہاں کیا ایک طریقہ لا لیے یہ اپنی بات ہو جائے انہاں کے اسی انہاں نے شک لازم کر دینے ہیں یہ 6 فٹ دے کھڑومن یہ نہ کھڑومن کو نہیں اسی بند کر دے سکتے یہ مسلمان ہے کہ نہ کھڑومن کو نہیں یہ نہ کرتے نہ کرتے ملانا ہے کیونکہ شریف نبی میں ہے یہ نہ کرتے بلاؤنے اسی کامنا جیسے تو ہدایت کی دی ہے یہ نمازیں 6 پڑھتے کھڑوتے کھڑوتے نہیں ہو لہذا ہم اسی مسجد مطالعہ بلانے مسجد سے اور 3 لحاظ نال دین وچ مداخلت باندھی بن گئی. نمبر 1 اللہ دے گھر وچ مداخلت بڑے بڑے بادشاہ آئے بڑی بڑی جابر حکومت آئیاں جنہ کچھ بھی ظلم و ستم آیا انہاں باہر باہر اللہ دے گھر نال کسی بھی یہ ظلم نہیں کیتا. جنہ ظالم بادشاہ ہے اللہ دے گھر تو نہ پابندیاں عید نہیں کی. سب تو پہلی انہاں دی دین وچ مداخلت ہے مسجد وچ یہ آکھا جی 6 پڑھتے پڑھو مسجد وچ مداخلت کی. پھر دوسری مداخلت نماز وچ اور پاسے تھوڑے منڈی کے جانا منڈیاں دا رخ کرنا شاپنگ سینٹر ہے ان کا رخ کرنا بینک کا رخ کرنا اور تھوڑے ضرور مسجد والے پاسے آنا ہے. ٹھیک ہے اجازت دے دیتی ہے کہ مسجد نماز پڑھو تھی ہوں چھڑ دینا عوام کے ٹھیک ہے جنہیں چاہن دل کھول کے اللہ کی عبادت کرن اسی اجازت دے دیتی. ہر گھر سے مسجد کو ہی داخل کیا جاتا ہے نشانہ مسجد بنایا جاتا ہے نہ منڈی نشانہ اتنے بندے جمع کوئی نہیں اتنے مسجد میں زیادہ ہوتے تعداد جمع نے شاپنگ سینٹر جاتے دیکھ لو بینک جاتے دیکھ لو جناب منڈیاں کا حال دیکھ لو اتنے رخ نہیں کرتے پہ ہر گھر میں مسجد چ رخ ہے بھی نال کا نہ پڑھو 6 فٹ کا فاصلہ. نمبر 1 قرآن مسجد مداخلت اللہ کے گھر میں مداخلت کی تھی یہ بھی جائز نہیں. دوسرے نمبر تے نماز میں مداخلت کی تھی یہ بھی جائز نہیں. تیسرے نمبر تے جماعت دے وچ مداخلت کی یہ جماعت کے سردار نال کرائے گا یہ سارے جرم نے. پولیس جڑا یہ ایجنڈا انہوں نے پیش کیتا ہے کہ 6 فٹ تے کھڑو یہ وجہ اور سارے مفتی علیہ کلام نے بھی کہتے ہیں بھائی یہ اضطراری حالت ہے مجبوری ہے چونکہ چنانچہ بھئی حکومت نے آرڈر دے دیتا ہے لہذا اسی کو تسلیم کر لیا ہے مجبور ہیں اس طرح کے چنا کے کر کے نا
تے وہ بھی جناب ادھر باتیں کر کے کہنا اسی مجبور ہے، اسی کی کر سکتے ہیں، اسی مجبوراً ایجنڈا قبول کیتا ہے، اضطراری حالت ہے، یہ اسی مجبور ہے۔ شریعت اس چیز نو مجبوری نہیں آخری، یہ مجبوری نہیں ہے، یہ ایک دین کے خلاف اور حدیث کے خلاف ایک ایجنڈا ہے۔ اور حدیث کیڑی کی مخالفت ہے؟ جڑی حدیث متواتر ہے۔ ایک خبر وحد ہوتی ہے، ایک خبر مشہورہ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے خبر متواترہ۔ لیکن سب تو اعلیٰ قسم کی جڑی حدیث ہے انہوں بولتے ہیں خبر متواترہ، جنہوں کو جھٹلا سکتا ہی نہیں۔ یہ حدیث متواترہ کی مخالفت کرتے یہ ایجنڈا بنایا گیا ہے کہ 6 فٹ تے کھڑو نال نہ کھڑو۔ وہ کیڑی حدیث ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اغبا، کہ بیماری ایک بھی دوے نو نہیں لگتی، ایک بھی دوے نو بیماری نہیں لگتی۔ ایک 6 فٹ کا جڑا فاصلہ آکھا جا رہی ہے یا عمل کروایا جا رہا ہے، صرف اس کی وجہ یہی بنائی جا رہی ہے اگر نال کھڑوان گے ایک دی بیماری دوسرے نو لگ جاسی۔ اس چیز نو رکھ کے انہوں نے کہا 6 فٹ تے کھڑو ہو، یہ مجبوری نہیں ہے، حدیث کی خلاف ورزی ہے۔ حدیث کی خلاف ورزی کر کے یہودوں کا سارا کو خوش کرنے واسطے یہ ایجنڈا پیش کیا گیا کہ 6 فٹ تے کھڑو ہو۔ انشاءاللہ وضاحت اگر وقت ملا تو میں وضاحت کراں گا۔ حدیث کی روشنی نل کے محبوب کے فرامین سب کیا ہیں، لیکن پہلے سے پہلے تک میں تفصیل کر لواں۔ اگے پہلے بھی میں جدوں دا کورونا دا مسئلہ چل رہا ہے انشاءاللہ سے آگاہی دے رہے ہیں، ہر علماء سے آگاہی دے رہے ہیں کہ بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی، مسئلے چاہو ذکر بند نہ کرو، ہر جمعے کی آگاہی دینے ہیں۔ لیکن آج کچھ تفصیل نال اس مسئلے تے جڑا کہتے ہیں بیماری ایک دوسرے کو لگ جاسی، اس مسئلے تے انشاءاللہ پہلے تفصیلاً گفتگو کر دے، پھر صف والے مسئلے تے بھی انشاءاللہ موقع ہو یا وقت ہو یا پھر صف والے مسئلے تے بھی قرآن پاک اور حدیث کی روشنی سے اللہ کر سکتے۔ اے بھی فتاوی رضویہ شریف ہے، یہ لکھن والے نے امام اہل سنت فرمانا ہے شمع رشاد کشتہ عشق و محبت مجدد دین و ملت اشراف امام احمد رضا کا فاضل ہے رحمت اللہ علیہ۔ ایریا جلدہ نے جناب تی جلدہ کتنی نے بھائی تی، اے جلد نمبر ہے 24، جلد نمبر ہے 24۔ آپ نے پورا رسالہ لکھا اس سے گا۔ آج کچھ مذہبی سکالر بھی پیویاں تے بیٹھے حدیثہ پہ پیش کرتے ہیں محبوب نے کیتا، فلاں نے کیتا، محبوب نے کیتا۔ آج وہ ساری حدیثہ پیش کرتے انہوں کا مطلب اور مفہوم انشاءاللہ واضح کریں گے اس فتاوی دے حوالے نال۔ سب کو پہلے حدیث پاک سماعت فرماؤ۔ طریق بخاری میں حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا المجذوم کما یتقی الاسد، کہ جزام والے مریض تو ایویں بچو جویں تو شیر تو بچدے ہو، جویں جزام دا مرض ہوے اون دے تو ایویں بچو جویں شیر تو بچدے ہو۔ یہ حدیث ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری حدیث ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ مجذوم تو ایویں بچو جویں شیر تو بچدے ہو۔ اے علامہ ابن جریر نے حدیث پاک نقل کرنا ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ تیسری حدیث ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا صاحب الجذام کما یتقی السبع اذا حبط وادیا فاهبطوا غیرہ۔ طبقات ابن سعد میں حدیث پاک موجود ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جزام والے تو ایویں بچو جویں درندے تو بچدے ہو۔ اگر ایک وادی تے اترے تو تسی دوسری وادی تے اترو۔ اے تیسری حدیث ہے۔ چوتھی حدیث سماعت فرماؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلم المجذوم بینک و بینہ قدر رمح، پر جدو تسی جزامی نال گل کرو
تے تواڈے تے دے درمیان ایک نیزے دا یا دو نیزیاں دا فاصلہ ہوے۔ پنجویں حدیث پاک سماعت فرماؤ، فرمایا لا تدیم النظر الی المجذومین، فرمایا جدو تواڈے سامنے جزام تے مرض والا کوئی شخص آ جاوے تو اون دے چہرے تے نظراں جڑیاں نہ ٹکاؤ، زیادہ دیر نظراں لا کے انہوں نہ دیکھو۔ اور ایک روایت نے فرمایا لا تہدوا النظر الی المجذومین، فرمایا مجذومیاں دے چہرے تے دیکھو ہی نہ۔ پنجویں حدیث پاک ہے لا تدیموا النظر الی المجذومین اذا کلمتموہم فلیکن بینکم وبینہ قدر رمح، فرمایا جدو تسی مجذومی تواڈے سامنے آ جاوے اون دے چہرے تے نظر بھی نہ ٹکاؤ زیادہ دیر، اور جدو تسی گل کرنی ہوے تے تواڈے تو دے درمیان ایک نیزے دا فاصلہ ہوے۔ اے پنجویں حدیث ہے جی۔ چھویں حدیث، ایک وفد ثقیف قبیلہ ثقیفہ جڑی طارق جمیل نے بھی چینل تے بیٹھ کے حدیث پیش کی ہے اور یہ ثابت کرنے واسطے پیش کی ہے کہ بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، لہذا ہاتھ نہ ملایا جاوے، گھر میں نمازاں پڑھیاں جاویں، اجتماعات تے نہ جو ہے بندہ جاوے۔ اے حدیث جڑی ہن میں پیش کرنا لگا انہوں نے چینل تے بیٹھ کے ہی حدیث پیش کی ہے، ان کا جواب بھی انشاءاللہ پیش کراں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قبیلہ ثقیف تے ایک وفد آیا، ایک جماعت آئی۔ اس جماعت میں ایک شخص آیا جنوں جذام دا مرض لگ ہویا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیاں دی بیعت ہاتھ نہ لئی، جدو وہ جذام والا آیا نا آقا علیہ السلام نے فرمایا رجع، لوٹ جا۔ کیوں لوٹ جا؟ فرمایا فقط بایعناک، اسی تیری بیعت زبانی لے لئیے، اتھیوں واپس ہٹ جا۔ جدو بیعت کرن واسطے باقیاں نوں ہاتھ نال بیعت لئی، جدو جذام دا مرض فرمایا تو نہیں، فرمایا واپس چلا جا، تیری اسی بیعت زبانی لے لئیے۔ یہی حدیث طارق جمیل نے پیش کرتے ایک چینل تے بیٹھے، انہوں نے کہا دیکھو جی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جذامی شخص نال ہاتھ نہیں ملایا، کی مطلب سی کہ بھی بیماری لگ جاسی، اس وجہ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں ملایا، فرمایا تو ہی فرما دیتا تیری بیعت ہو گئی، اسی زبانی تیری بیعت لے لئیے، لہذا تو واپس چلا جا۔ اے حدیثہ ذہن سے رکھیے اور انشاءاللہ جواب دینا ساری حدیثہ دا پھر میں دیما گا۔ اور یہ چھویں حدیث ہے۔ ستویں حدیث، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک مجذوم شخص آیا جنوں جذام دا مرض آیا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ انس اے بچھونا جڑا نا اکٹھا کر دیو، کدائیوں اے اتے پیر نہ رکھ دے، بچھونا جڑا ہے اکٹھا کر دیو، اے کدائیوں پیر نہ رکھ دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچھونے نو اکٹھا کر دیتا۔ اے تو کوئی پتہ لگتا ہے کہ بیماری تا لگ دی ہے، بس کپڑے نال بھی اڑ جاندی بیماری۔ 8ویں حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گزر وادی عثمان تو ہویا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلدی نال گزر جاؤ، تو سواریاں تیز کر لو، جلدی گزر جاؤ۔ اور نال ارشاد فرمایا ان کان شیء من الداعی یعطی فہو ھذا، اگر کوئی بیماری اڑتے لگ سکتی ہوتی کہ فرمایا جذام دا مرض ہے اڑتے لگ سکتا، اگر کوئی بیماری اڑتے لگ دی ہوتی کہ فرمایا جذام والی بیماری اڑتے لگ سکتی۔ اے ہوئی 8 حدیث۔ 9ویں حدیث ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو دیکھا جو کعبہ کا طواف کر رہی ہے، کعبہ کا طواف کر رہی ہے اور جذام دا مرض لگ گیا ہے۔ کہ آپ رضی اللہ تعالی فرمایا یا امۃ اللہ لا تؤذی الناس لو جلست فی بیتک، فرمایا اللہ دی لونڈی، اللہ دی بندی، لوگوں کو تکلیف نہ دے، گھرے بیٹھ جا۔ اور جذام دا پاسی طواف کعبہ کر رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ تو گھرے بیٹھ جا، لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ 10ویں حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ جو بولو حضرت معید پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ جزام کے مریض سن تے آپ نے فرمایا کہ تسی میرے ایک نیزہ دور کرو آپ انہوں نے ایک نیزہ دور بٹھایا اے 10 حدیثہ سن جنہاں میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاید صراحتاً تو نہیں ہے لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ محبوب نے یا عمر فاروق نے اس طرح کیتا ہے کہ شاید بیماری آگے جڑا لگ جاتی اس وجہ تو کیتا گیا ہے سارا کام یہ ثابت ہوتا ہے مفہوماً صراحتاً گل نہیں ہے لیکن ہون کا جواب بھی سنو کہ یہ ساری حدیثہ کا جواب امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ جڑا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جزام کے بارے سارا کچھ فرمایا اور بیعت بھی نہیں لئی زبانی فرما دیتا کہ تو واپس چلا جاتے بیعت ہو گئی ان کا جواب نمبر 1 سنو آپ فرماتے ہیں کی وجہ یہ سی کہ حاضرین اس غلامنا اس وجہ تو مناسب نہیں سمجھا کہ بھی نہیں وہ حقیر نہ سمجھنے دوروں فرما دیتا کہ تیری بیعت اسی زبانی لے لے واپس چلا جا ان کا یہ مطلب نہیں کہ بیماری لگ جاوے ہاں یہ وجہ کی سی فرمایا تاکہ جڑے مجلس موجود ہیں کہ نہیں یہ تو حقارہ دی نظر نہ دیکھیں اس وجہ دوری فرما دیتا کہ تسی واپس چلے جاؤ اگے نہ ہو دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ بھئی اس وجہ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرما دیتا کہ تسی آگاہ نہ ہو کہ کہیں واپس چلے جب تھوڑی بیعت اسی زبانی لے رہی ان کی وجہ یہ ہے کہ جدو محفل چاہتا کہ ہو سکتا ہے کہ باقی جڑے لوگ موجود سن وہ انہوں حقیر سمجھتے تھے اپنے آپ کو اللہ سمجھتے اے وجہ پسندی اے جڑی بڑی بیماری سخت بیماری آئی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو بچاون واسطے وجہ پسندی کو فرمایا میرے غلامہ ایک بھی واپس چلا جا کے نہ آ تیسری وجہ کیا فرماتے ہیں کہ مریض نو مجمع میں کیوں نہیں بلایا اس وجہ تو ان کا خیال کر دو پہلے خیال کیتا ہے مجمع آلیاں دا کہ مجمع آلے تے یہ تو جڑا ہے حقیر سمجھتے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے کہ وہ جو پسندی آلی مرض جو مبتلا نہ ہو جاویں یہ اس جزام آلی نالوں بھی گھنی سخت ہے جو بندہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے دوسرے کو حقیر سمجھے یہ بڑی بڑی بیماری ہے ایک ان ندا میں فلانے دا لحاظ کرتے ہوئے محبوب نے ان کو اگے بلایا نہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کا بھی لحاظ کیتا کیوں اس وجہ تو نہیں بلایا کہ تاکہ جدو محفل چاہن گے نا باقی لوگ سارے چین نہ لیں سارے آرام نہ لیں وہ بندہ بیماری جو مبتلا ہے ہو سکتا ہے دعا نو ویکھتے اللہ دی تقدیر تے شکوہ نہ پیدا ہو جاوے دل دے وچ کہ اللہ انہاں نوں تو کچھ نہیں بیماری نہیں لائی مینوں لا لیتی ہے کہ تقدیر الہی تے شکوہ پیدا نہ ہو جاوے اس وجہ محبوب نے صحابی دی حالت رحم کرتے ہوئے فرمایا میرے غلام تو آگاہ آئی نہ تاکہ کہیں واپس چلا جائے یہ مطلب نہیں سی بیماری اٹھتے لگ جاوے ہاں ان دے حال تے رحم کرتے محبوب نے فرمایا کہ تو واپس چلا جا باقی آرام سے تو دیکھیں گا تینوں بیماری لگی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے تیرے دل شکوہ شکایت پیدا ہو جاوے اللہ کی تقدیر تے کہ اللہ تو میں بیماری لائی ہے انہوں نے تو سارے آرام نہ جیتے پہ ہیں اس وجہ تو محبوب کی حالت رحم کرتے ہیں فرمایا تیری بات زبانی ہوگی واپس چلا جا اور پنجمہ جواب اس کا ارشاد فرمایا ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے جڑا بندہ نما بیماری سے مبتلا ہوئے نا جڑا عزت والا وجاہت والا مجمع ہوتا ہے نا ان دے وچ جامنا بڑا شرم محسوس کرتا ہے آر محسوس کرتا ہے یہ مجمع کا پھر کتنا عزت والا جتنے محبوب موجود ہوئے محبوب صحابہ جلیل القدر موجود ہوئے اس تو عزت والا تو مجمع ہو ہی نہیں سکتا کہ محبوب نے فرمایا جڑا دنا بندہ ہوتا ہے نا وہی جو مجمع چ جڑا بیمار بندہ بیماری کو مبتلا بندہ ہوتا ہے وہی جو مجمع چ جامن اپنے آپ کو شرم محسوس کرتا ہے فرمایا تاکہ اسی شرم میں آمن بھی نہ دے ضرور فرما دیتے ہیں تو اگر آئے اس وجہ تو فرمایا میرے غلامہ تیری بیعت زبانی ہو گئی اگر تو نہ اور چھواں جواب آپ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب نے بیعت کیوں نہیں کی تھی فرمایا ممکن ہے ان دے ہاتھاں چ رتوبت نکل گئی تا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دل کی لوٹ جائے کہیں واپس
تیری بیعت زوانی ہو گئی، یہ کہاں فرمایا ہے کیونکہ حضرت کو خون نکلا بھی ہوئے بیماری کی وجہ تو اس میں فرمایا تو واپس چلا جا۔ لہذا یہ مطلب نہیں کہ بیماری ایک دی تمہیں لگتی ہے تا محبوب نے ساری گلاں فرمائیاں، اے نہیں یہ چین جوابات ارشاد فرمائے نے، اور اے احتمال بھی ہو سکتا ہے، اے بھی ہو سکتا ہے تا محبوب نے فرمایا واپس لوٹ جا تیری بیعت ہو گئی۔ لہذا اس حدیث میں کوئی سامنے رکھتے آ کے کہ محبوب نے بیعت نہیں کی تھی کیونکہ چنا کے لہذا بیماری اڑتے لگ دی ہے تا محبوب نے بیعت نہیں کی تھی واپس فرما دیتا۔ امام اہل سنت خصوصاً جڑے سنی علماء ہیں یا سنی مفتیان اکرام نانوں تے امام اہل سنت کا فتویٰ پڑھنا چاہیے ہے۔ پورے 2 رسالے آپ نے لکھے نے، ایک ادھی حدیث نہیں 10 حدیثاں پہلے جمع کیتیاں نے جن وچ جزامی تو بچن دیاں گلاں نے، پھر انہاں دا جواب ہی ارشاد فرمایا ہے، جواب ہی دیتا کہ دا مطلب ہے، دا مطلب ہے۔ لہذا ایسی ایک حدیث بھی نہیں جن دے وچ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا ہوئے کہ ایک دی بیماری تمہیں لگ جاسے، نہ لگن والیاں حدیثیں متواتر ہے، وہ زیادہ حدیث ہیں، ایک دی بیماری تمہیں نہیں لگتی، ایک حدیث بھی یہ نہیں موجود کہ جن وچ محبوب نے صراحت کیتی ہوئے کہ ایک دی بیماری تمہیں لگ جاسی، ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ اے جڑی جزامی والی حدیث ہے مفہوم کٹا گیا ہے، صراحتاً کوئی لفظ ہے کہ جزامی تو بچو، ابو نال فرمایا ہوگا کہ جزام والی بیماری تمہیں لگ جاسی، صراحت نہیں ہے، مفہوماً کٹا گیا تے جیڑیاں بچن جے بیماری ایک دی دوے نوں نہیں لگدی وہ صراحت حدیث ہیں اور حدیث متواترہ نہیں۔ اور ایک حدیث آئیاں جن دے وچ جزامی تو بچن دا فرمایا گیا پھر ان دا جواب بھی اسی دیتا کہ کیوں فرمایا گیا ان دی وجوہات۔ اور آپ دیکھیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل کی تے صحابہ کرام دا کی عمل سی، تاکہ گل بالکل کھول کے واضح آ جائے، سامنے ہو جائے بھئی الزام والی حدیثاں جڑیاں نے وہ صرف احتیاط کا ہم کچھ وجوہات ہی بنا دے، کچھ احتمالات ہی بنا دے، ان کا یہ مطلب نہیں ہر ایک کی بیماری دوے نوں لگتی ہے۔ کیوں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جزامی نو فرمایا، کی فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل کھا ثقتم باللہ توکلا علی اللہ، اللہ تے اعتماد تے بھروسہ کر دو یا کھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ پکڑ دے، خود ہاتھ جزامی دا پکڑ تے پیالے وچ پایا، فرمایا تو کھا، اللہ تے اعتماد رکھ، اللہ تے بھروسہ رکھ تے کھا ساڈے نال۔ اور اگر بچن والی گل ہوندی ایک دی بیماری دوے نوں لگدی تے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاکت وچ کدی بھی نہ پا دے کہ وہ اللہ دا فرما رہے ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت وچ نہ پاؤ، رب دا فرمان نہیں ہوئے تے محبوب پھر بھی ہلاکت وچ پاون، اے کدی بھی نہیں ہو سکتا۔ محبوب ثابت کرنا چاہتے نے ایک دی بیماری دوے نوں لگدی نہیں ہے، تا محبوب نے خود ہاتھ پکڑ کے فرمایا قل ثقتم باللہ توکلا علی اللہ، اللہ تے بھروسہ رکھ تے اللہ تے اعتماد رکھ تے کھا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ محبوب کا خود عمل ہے۔ پتہ چلا جزام والی حدیث سب کچھ اعتمادات بناتے ہیں نا، ورنہ بیماری ایک دی بیمار لگتی نہیں، لہذا 6 فٹ کا فاصلہ جس بنا سے یعنی کیتا جا رہی ہے کہ 6 فٹ پہ کھڑے ہو جاؤ، بیماری ایک دی دوے نوں لگ جاتی، ثابت ہو گیا فیصلہ ہونا تھا غلط ہے۔ حدیث آخری پہ یہ بیماری ایک دی دوے نوں لگتی نہیں، جڑی بنیاد بنائی گئی اج اس شرک دی کہ 6 فٹ تے کھڑوتا جاوے وہ بنیاد ہی غلط ہے، وہ بنیاد ہی صحیح نہیں ہے، یہ تو محبوب کا عمل ہے۔ ہوں صحابہ کرام کا عمل کہ صحابہ کا کی عمل سی اس حوالے کا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے پہلے حضرت محیطین کو آقا ایک نیزہ میرے کو دور بہو، ایک عورت کھانا کعبہ کا طواف کر دی پئی کہ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی گھر پہ جا لوگوں کو تکلیف نہ دے، اور انہاں دا عمل دیکھیے کہ عمل کی ہے جی تو پتہ چل جس کو حدیثاں پہلے بھی آئیاں وہ منسوخ ہو گئی ہیں، اے بعد آلیاں نے بعد العمل ہو رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کولو حضرت معیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ
دے سامنے پانی پیش کیتا گیا. پانی جو پیش کیتا گیا تو سب تو پہلے وہ پانی حضرت معیقیب نے پیتا. یہ نانو جزام دا مرض لگویا ہا سب تو پہلے انہوں نے پیتا. پھر پانی پیش کیتا عمر فاروق خود پیتے جنہوں مرض لگویا معیقیب انہوں دا ناسی انہیں پانی پیتا پیتے پیش کیتا عمر فاروق نو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جتو انہوں منہ رکھایا اتھوں منہ رکھتے پیتا ہے. اور اگر بیماری لگتی ہوتی ایک تو دوے نو تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو ہلاکت کدے بھی نہ پاندے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا عمل دستا کیا ہے کہ بیماری ایک سی دوے نو اڑ کے لگتی نہیں. فرمایا کہ گلاس نو ہاتھ بھی لگے برتن جڑے نال پیتا نو ہاتھ بھی لگے پھر منہ بھی لگا پیتا بھی صحیح جھوٹا بھی ہے. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پکڑا اور عمر فاروق کے ہاتھ لگے ہاتھ کھانا بیماری چڑھتی نہیں. پھر جھوٹا پیوڑ کھاونا بیماری چڑھتی نہیں. پھر جیڑی جگہ تو معیقیب نے منہ رکھا سی رکھ کے پیتا آیا اسی جگہ تو بھی عمر فاروق نے منہ رکھ کے پانی نوش فرمایا ہے. ثابت کر دیتا کہ بیماری ایک دن لگتی نہیں ہے. اور وہ صحابی جڑا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ وچ آیا وقت ثقیف دے وچ کہ آقا علیہ السلام نے دور فرمایا رجی لوٹ جا فقط بایعنا کا اسی تیری بیعت زبانی لے لی اللہ دور واپس چلا جا. محبوب نے ہاتھ نہیں ملایا وہی شخص ابو بکر صدیق کی بارگاہ چلا. وہی شخص وہ محبوب نے کیوں نہیں واپس لٹایا ان کی وجوہات میں بیان کر دی دیا. وہی شخص جدو آیا ابو بکر صدیق کی بارگاہ وقت ثقیف والا آدمی جدو جزام دا مرض لگویا وہ جدو ابو بکر صدیق کی بارگاہ چ آیا تے آپ نے کی فرمایا جعل ابو بکر یدعو موضع یدہ فیاکل مما یاکل منہ المجروح. فرمایا جدو کھانا پیش کیتا گیا نا تے جتوں اس بندے نے لقمہ چاہیا وہ تھیو لقمہ ابو بکر نے چاہ کے کھاتا. جیڑا بندہ جزام دا مرض آیا محبوب نے بیعت نہیں کی کہ واپس لٹایا وہی بندہ ابو بکر صدیق کی بارگاہ چ آیا. ابو بکر صدیق کے سامنے کھانا پیش ہویا اس بندے نے لقمہ چاہیا کہ ابو بکر صدیق نے آسو پاسو نہیں چاہیا اور یہ توڑ کرن واسطے کہ بیماری ایک دن دوے نو نہیں لگتی وہم غلط ہے تہاڈا رد کر دیتا اوتھوں ہی گرا چاہیا اوتھوں ہی لقمہ چاہیا. ابو بکر صدیق نے خلیفہ بلا فصل امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو گرا چاہتے آپ نے تناول فرمایا ثابت کر دیتا ایمان والیو بیماری ایک تو دوے نو اڑ کے لگتی نہیں تقدیر الہی نال لگتی ہے جے نہیں لگ سی جے تو لگے کہ تقدیر الہی نال لگے گی. ایک محبوب دا عمل بھی سامنے آ گیا عمر فاروق دا عمل بھی سامنے آ گیا اور حضرت ابو بکر صدیق دا عمل بھی سامنے آ گیا. اور سنی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو یہی حدیث پیش کی گئی آپ کے سامنے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجزوم کما تفر من الاسد. فرمایا مجزوم والے مریض تو انہیں بچو جی میں شیر تو درندے تو بچتے بھجدے ہو. یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا محبوب نے یہ تو فرمایا ہے لا عدوى بیماری ایک دوسرے میں نہیں ہے. اے حدیث غلط ہے. آپ نے فرمایا یہ حدیث نہیں ہے میں نہیں سنی حدیث. فرمایا تو میں سنا ہے کہ بیماری محبوب نے فرمایا لا عدوى ولا سفر ولا حمقا. فرمایا بیماری ایک دی دوسرے نو لگدی نہیں. اے تو میں سنا ہے لیکن اے میں نہیں سنا. پتہ چلا عائشہ کا عقیدہ بھی یہی ہے بیماری ایک دی دوسرے نو لگدی نہیں. اور سنی حضرت علی شیخ خوبا رضی اللہ تعالی آپ کو جو یہ سوال کیتا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی کو فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے فرمایا لا عدوى بیماری ایک دن لگتی. اس سارے خلفائے راشدین کا بھی عمل اور محبوب کا بھی عمل ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کا بھی فرمان کہ بیماری ایک دن لگتی نہیں.
باقی رہ گیا جزام والی حدیث آئیاں وہ حدیثاں منسوخ ہیں یا وہ حدیثاں نے انہاں دی سنداں ضعیف ہیں اور جڑی بیماری نہ لگن والی حدیث ہے حدیث متواترہ ہے حدیث متواترہ اس حدیث کو آخر ہیں حدیث کی کچھ قسم ہوندی ہیں ایک ہوندی ہے خبر واحد ایک ہوندی ہے خبر مشہورہ ایک ہوندی ہے خبر متواترہ خبر واحد وہ ہوتی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے روایت کی ان دے کول پھر ایک نے روایت کی پھر ان دے کول ایک نے روایت کی اور جلدی جلدی ساڈے تے اپڑی اس کو آخر ہیں خبر واحد ایک ہوتا ہے خبر مشہورہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ محبوب کو ایک صحابی نے روایت کی ہے لیکن آگا ان دے کو جماعت روایت کرے پھر آگا جماعت در جماعت سلسلہ چلدا ساڈے تے اپڑے وہ حدیث ہوتی ہے مشہورہ تے حدیث متواترہ اور حدیث ہوتی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت پوری روایت کرے ایک ادا نہیں پوری جماعت روایت کرے تے جماعت بھی ایڈی بڑی ہوے جنہاں دا جھوٹ تے اتفاق محال ہوے تے جھوٹ تے متفق ہو سکدا ہی نہیں ایڈی بڑی جماعت جیڑی حدیث روایت کرے اس حدیث نو آکھدے نے حدیث متواترہ تے جیڑی حدیث ہے نا بیماری نہیں لگتی اپنی دونوں حدیث متواترہ ہے حدیث واحد بھی نہیں ہے مشہورہ بھی نہیں ہے متواترہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دی بیماری دونوں لگتی نہیں ہے باقی رہ گیا جی محبوب نے بیعت نہیں کی تھی جزامی نے واپس لٹایا ان کی وجوہات کہ محبوب ان دے رحم کر دو یا کہ آج کے پریشان نہ ہو جاوے کہ باقی تا چین ہے چین نہیں بیماری لگی ہوئی ہے تقدیر الہی کی شکایت نہ آ جاوے دل میں یا اے جدو آئے گا تے ذی وجہت مجمع چ آمن بندہ جو شرمندی محسوس کرتا ہے بیماری والا اونوں بچاون واسطے یا مجمع عالیاں نوں بچاون واسطے کہ نہیں کہ انہوں حقیر سمجھتے اپنے آپ اچھا نہ سمجھ رہے تا واپس لوٹا دیتا ہے ایندا یہ مطلب نہیں سی کہ بیماری ہے کہ دوسرے نوں لگ جائے یہ وجوہات ہیں باقی تقریباً 32 حدیثاں امام اہل سنت نے نقل فرمائی ہے فتاوی رضویہ شریف ہے یہ ثابت کیتا ہے فرمایا بیماری اڑتے لگتی نہیں ہے اور باقی رہ گیا جڑی حدیثاں جو ثابت ہوتا ہے کہ جزام والے مریض تو بچو یا جزام والے مریض کے نیڑے نہ جاؤ ان سے ایک نے سے دور رہو دو نے سے دور رہو گل کرو تو اتنا فاصلہ ہونا چاہیے یہ جڑی آج موجودہ دور میں پیش کر کے عوام کو گمراہ کیتا جا رہی ہے دین تو دور کیتا جا رہی ہے ہٹایا جا رہی ہے ان حدیثاں کا آپ پہلے نمبر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حدیثاں کچھ ایسیاں نے جنہاں دی سند بالکل ضعیف ہے بالکل سند ضعیف ہے دوسرے نمبر کیا فرماتے ہیں یہ حدیثاں جڑیاں نے یہ منسوخ ہو گئی اور ایک صرف امام اہل سنت کی گل نہیں عمدۃ القاری سراج صحیح بخاری آپ فرماتے ہیں یہ حدیثاں جڑیاں جزام والی حدیثاں ہیں نا جن میں فرمایا گیا کہ جزامی تو بچو جزامی تو یہ بچو جن میں شیر تو بچ دے ہو اگر ایک وادی کے اترے تو دوسری وادی کے اترو اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں کی تھی جزامی دی یہ ساری حدیث عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری آپ فرماتے ہیں حدیث منسوخ ہو گئی ایک پہلے حکم سی بعد وچ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ثابت کیتا اور خلفائے راشدین دے عمل کو بھی ثابت ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوگی بیماری ایک تو دوسرے کو لگتی نہیں ہے یہ ساری وجوہات امام اہل سنت نے یہ ذکر فرمائیاں ہیں خصوصاً باقیاں کی گل نہیں کرتے اسی یہ ساڈے سنی علماء ہیں یا سنی مفتیان کرام ہیں کم از کم انہاں تو مطالعہ کرنا چاہیے اسی تو منن والے ہیں نا امام اہل سنت نو سر دا تاج بننے آنا تو انہوں نے 2 رسالے لکھے نے ایک رسالہ نہیں 2 رسالے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 ہے 2 رسالے اس گل تے لکھے نے فرمایا بیماری ایک دی دوسرے لگدی نہیں سنیت مینوں ملا ہے چلو باقیاں تو اسی چھڑیے نا سنیاں نو تو چاہیے ہاں نا کم از کم مطالعہ کر لیتے تھوڑا جہا پڑھتا لیتے نا میرے بہتے جناب پڑھنا تو ہے کوئی نہ مطالعہ کرنا کوئی نہیں بس فتوے جاری کر دینے نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا فرمایا بچو جناب ایک حدیث نو لے کے سی فتوا دے دیئے یا لوگوں مسئلہ کو دور کر دیئے ایک گل بندی نہیں ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ساڑی رحمہ کئی کرتا ہے کہ کسی صورت میں بھی مسئلہ تو بھی چھاڑ سکتے نہیں لہذا جس بنیاد پہ ایک فیصلہ کیتا گیا 6 فٹ تے ایک نمازی کو 6 فٹ کا فاصلہ ہوئے
یہ حکومت کے وقت کے طرفوں یہ آرڈر ہے، ان کی بنیاد کی سی بلا، ان کی بنیاد یہ ہے کہ نیڑے نیڑے بھروسے تے بیماری ایک دی دوسرے نوں لگ سی، اے بنیاد بنا کے فیصلہ کیتا گیا کہ نیڑے نیڑے کھڑوے نہیں نہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھ کے کھڑوے تے ثابت ہو گیا بیماری ایک دی دوسرے نوں لگدی نہیں۔ پتہ چلا انہاں دا فیصلہ حدیث کے خلاف ہے، حدیث یہ آخری بیماری لگتی نہیں، جدو بیماری نہیں لگتی بھاوے کندھے نال کندھا ملائی رکھن، ہاتھ نال ہاتھ ملاون، کٹھا کھاون، کٹھا پیون، کچھ بھی نہیں ہوتا، بیماری لگتی نہیں ہے۔ باقی رہ گیا کہ بھئی یہ پھر منع کیوں کیتا گیا ہے، یہ وجوہات ہے، یہ صرف اور صرف کچھ تون والی حدیثاں نے نا یہ بعد وہ پیش کر دیندے ہیں، یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی جگہ تے تون پھیلا ہوئے اوتھے کوئی جاوے نا تے اوتھوں کوئی بھجے نا، تو یہ حدیث پیش کرے، اس حدیث کا بھی جواب پیش کیتا گیا۔ محدثین نے فرمایا ایک کمزور اعتقاد والے واسطے جڑے نا جدے کمزور اسلام وچ پکے نہیں ہوئے وہ جدوں تے چلے جان گے لگنی تے بیماری اللہ دی تقدیر نال ہے۔ شیطان بڑا تیز ہے، بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، انہوں نے بس میں پا دینا ہے، اے تو نہ جاندا تے لگی نا، تو تے بھی ہے تے تاں تینوں بیماری لگی ہے، اے بس میں شیطان دے وچ پا دیتا تو تقدیر الہی نوں بھول جاوے، وہ اس گل تے پکا کر لوے عقیدہ کہ میں تے گیاں تے بیماری لگی ہے تے ایویں جڑا تو بھج پویا تو بیماری تو جاوے بچ، اللہ دی تقدیر نال بچنا آیا تے اودے ذہن شیطان تے بڑا تیز ہے، بس میں پا دے گیا آکھیا ویکھ تو تے رمیاں تے بیماری لگ جاوے او تو نس آیا بھج آیا تے بیماری تو بچ نہیں ہے۔ اس وقت فرمایا جڑے کمزور اعتقاد والے نے او اتھیوں جڑے رہ گئے اوتھے رہن کہ تو نکلے نہ تے دوسرے جڑے اوتھے جاویں نہ، جن دا اعتقاد پکا ہے جی میں ابو بکر صدیق ہے یا عمر فاروق ہے یا عائشہ صدیقہ ہے، تو فرمایا نال کھواویں نہیں صحیح، نال کھواویں نہیں صحیح، جیڑی جگہ تو لقمہ او چاویں بیمار اوتھوں لقمہ چاہتے کھاون، جتھوں لا کے پانی پیون اوتھوں پی لون، کیوں انہاں دا اعتقاد رب دی تقدیر سے پکا ہے، رب دی تقدیر سے پکا ہے کہ جدوں بھی بیماری لگنی ہے ایک دی دوے نوں کدے بھی نہیں لگے گی، رب دی تقدیر نہ لگے گی، رب کی تقدیر نہ لگے۔ یعنی یہ آج تفسیر کا یہ مسئلہ اسی واضح کر دیتا ہے حدیث کی روشنی نال کہ اج تو بعد جڑا تو جزام والی حدیث پیش کرے یا قول والی حدیث پیش کرے تے کم از کم اتنا تو نو کہو نا یار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے نال نو کھوایا ہے، حدیث کے لفظ یاد نہیں مفہوم کا یاد رکھو، فرمایا محبوب نے نال کھوایا ہے انہوں۔ ابو بکر صدیق نے جڑی جگہ تو جزام والے مریض نے لقمہ چکا سی تو کر چکتے کھاتا ہے، عمر فاروق نے جڑی جگہ تو جزام والے مریض نے منہ لا کے پانی پیتا سی اوتھوں عمر فاروق نے منہ لا کے پیتا ہے، اے لے حدیثاں کڑے پاسے جان گئیاں پہ زیادہ ساڈا عقیدہ مان لو، ساڈی گل مان لو، جڑی حدیثاں وچ بچن دا فرمایا گیا ہاں اور جندا وہ مطلب نہیں کہ بیماری اڑتے لگدی ہے، ان کا مطلب ہے کمزور اعتقاد والوں سمجھاون واسطے آیا، جنہاں دے اعتقاد پکا جا بھی سکدے نے اوتھے تے آ بھی سکدے نے، کچھ بھی نہیں ہوندا ہے۔ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواتر ہے کہ گل ثابت ہے کہ بیماری ایک دی دوے نوں لگدی نہیں، لہذا جڑی گل انہاں بنیاد بنا کے یہ فیصلہ کیتا کہ 6 فٹ دا وچوں فرق رکھا جاوے وہ بنیاد ہی بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ باقی رہ گیا بھئی صفحہ دی ترتیب کی ہونی چاہیے، بھی آج آگے 6 فٹ دا فاصلہ کر کے کھڑو بھی ہے، صحیح بخاری شریف ہے، صحیح بخاری شریف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پر پوچھئے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑی رحمہ کی میں فرمائی یہ اسی صفحہ دی ترتیب کی رکھنی ہے، صفحہ کی میں بنانی ہے، صحیح بخاری شریف ہے، حدیث پاک ہے 723، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفو صفوفکم فَإِنَّ تَصْفِيَةَ الصَّفُوفِ، صفحہ سیدھیاں کر لو، صفحہ سیدھیاں کر لو، درست کر لو صفحہ، کیوں؟ فرمایا مسلم کے لفظ بن اتمام الصلاۃ، فرمایا نماز دے مکمل کرنا جو صفحہ بھی شامل ہے، جڑا چاہتا ہے ایک ہے اتمام صلاۃ نماز نے مکمل کرنا، ایک ہے غیر اتمام صلاۃ نماز نے مکمل نہ کرنا، معلوم فرماتے ہیں جڑا چاہتا ہے میں نماز
نماز نو صحیح طریقے مکمل ادا کرنا. فرمایا سبو صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اتمام الصلاۃ. فرمایا پھر صف سیدھا کرے, صف درست کرے. فرمایا ہن سمجھے کہ میں نماز مکمل ادا کر رہی ہوں. اگر صفا سیدھیاں درست نہیں تو پھر سمجھو نماز انہیں مکمل ادا نہیں ہوئی, غیر مکمل نماز ہے. اور اللہ پاک نے قرآن پاک ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. اور نماز قائم کرن وچ صفا دی ترتیب بھی شامل ہے. صحیح بخاری ہے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا ارشاد ہے سبو صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. فرمایا صفانی درستگی نماز قائم کرنے میں شامل ہے. جنہیں رب نے فرمایا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. نماز قائم تب ہوسی فرمایا جدو صفا بھی سیدھیاں کیتیاں جیسے. اگر صفا کی ترتیب اگے پیچھے کی گئی, صفا سیدھیاں نہ کیتیاں گیا, پھر رب نے فرمان تے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, اس فرمان تے عمل نہیں ہوئے گا. عمل تا ہوسی کہ جدا صفا کی ترتیب اسی پہ رکھی جاوے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے. کوئی آ سکتا ہے کہ صفا سیدھیاں تو مراد ہے ایک لائن وچ کھلو بھی ہے باویں کوئی فاصلہ واہ بھی ہوے. اے لائن وچ گل آ سکتی ہے نا, جڑے کیڑے کڈن والے ہوندے نے بڑے کر لیندے نے. وچ آیا سب صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف, بے صفا سیدھیاں کرو. سیدھے تو مراد بھی تو ہو سکتا ہے نا بے لائن سیدھے کھڑو وہ فاصلہ ہمیں چھ پڑتا ہوگا, لائن جی کھڑوتے ہیں نا. اس گل نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث پاک ہے 725 صحیح بخاری 725 نمبر حدیث پاک ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا صفوفکم, صفا سیدھیاں کر لو, صفا درست کرو. کیوں؟ فإنی اراکم من وراء ظہری, اور میں انہیں دیکھتا جویں سامنے دیکھنا نا انہیں پیچھے بھی دیکھتا پیا. اے موجودہ صحابہ کرام کو کتاب نہیں ہے, صرف ایک روایت پر انی لأراکم من وراء بعدی, فرمایا قیامت ہی دیکھتا پیا, قیامت ہی دیکھتا پیا. جماعت کنڈو پیچھے بھی کسی کا لحاظ کرنا چاہیے. وہ فرماتے ہیں کنڈو پیچھے بھی میرا لحاظ کریا ہے, صفا سیدھیاں رکھیا ہے, میں تمہیں ویکھدا پیا, ویکھدا پیا. میں تمہیں یہ نہ سمجھا ہے کہ میں صرف صحابہ نوں تے ویکھدا رہی ہاں تے تسی میری نظر وچ نہیں ہو. انی لأراکم من وراء بعدی, فرمایا قیامت ہی ویکھدا پیا. لہذا صفا اقیموا صفوفکم, صفا سیدھیاں رکھیا ہے, صفا سیدھیاں رکھا ہے. جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم لاگو کیتا اور صحابہ جا کیا عمل سے. صحیح بخاری ہے کانا احدنا یلزق منقبہ بمنقب صاحبہ, کانا یلزق ماضی استمراری ہے. کانا جو تو مظاہرے تے ہوتا ہے نا, یہ ماضی استمراری بن جاتا ہے. تے ہن اپاں نوں کی پتہ, اپاں انگلش پڑھن والے ہیں نا, اپاں یہ دین والے پاسے آ گیا تو پتہ چل گیا نا, پتہ اولاد نوں پڑھائی ABC ہے نا, قرآن کو دور کیتا ہے. آج پتہ نہیں لگتا کہ سانوں کی کہہ رہے ہیں. ماضی استمراری کا مطلب ہوتا ہے جے ہمیشہ جڑا کام کیتا جاوے, ہمیشہ نال. جو محبوب نے فرمایا اقیموا صفوفکم, صفا سیدھیاں کرو, درست کرو. تے صحابہ فرماتے ہیں کانا احدنا یلزق, فرمایا ساڈے ایک کی تو نہیں سارے غلاماں دا ہمیشہ ہمیشہ عمل ہو گیا کہ اپنے ساتھی کے کندھے نال کندھا ملا لیتا ہے. سارے ساتھیوں کے عمل ہے من قضا من قبل صاحب ہی, فرمایا اپنے ساتھی کے کندھے دے نال کندھا ملا لیتا. اس کے بعد پیچھے پڑدا یا پڑدا یا انچدا فاصلہ نہیں رکھدا یا بلکہ کندھے دے نال کندھا ملا کے کھڑے ہوندے سن. صحیح بخاری ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی ترتیب کے بارے بہت سخت وعیدات بھی آئی ہیں اور بہت خوشخبریاں بھی ہیں. یہ صحیح بخاری میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صفا کی ترتیب صفا کو درست کرو, یہ اتمام صلاۃ ہے, نماز کا مکمل کرنا ہے اور نماز کو قائم کرنا ہے, صفا کی ترتیب درست کرنا. اور ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ہوں یہ چاہتا ہے نا انہاں نوں اگوں تو بجائے مگرو ہو جاوے اور صفا جی میں مرضی کیتی رہے. وہ جناب ساڑی گل نہیں,
اسی محبوب کا فرمان وہ سنانے جڑا مننا والا ہے، جڑا بندہ یہ چاہتا ہے میرا منہ اگو کی بجائے مگنو ہو جائے، کھدی والے پاس پھر جائے میرا منہ، اور صفا سینیاں نہ کرے گے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے غلاموں کو بڑی ترکیب نہ سکھایا۔ صحابہ فرماتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا سینیاں فرما دیا، صفا سینیاں فرما دے، روزانہ ترتیب نال محبوب روزانہ صفا سینیاں کروا دیا۔ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہوں گل انہاں دی سمجھ آ گئی، ہوں گل سمجھ آ گئی، گل سمجھ گئے تے خود صفا سینیاں کر لیں گے۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان بھی لگنا چاہیے، پہلے سکھایا، سکھاون تو بعد اور ہمیں امتحان لگنا چاہیے کہ آیا گل سمجھ آئی بھی ہے یا نہیں آئی۔ تو صحابہ فرماتے تھے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قریب آ کے تکبیر کی جاتی، قریب تکبیر کی جاتی، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کی دیکھا؟ فرعا رجلا بادیا صدرہ من الصف، ایک بندے دا ایک صحابی دا سینہ تھوڑا جا کے نکلو ہے، باقی سارے لڑے سیدھے سیدھے کھڑتے ہیں، صرف ایک صحابی دا سینہ تھوڑا جا کے نکلو ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، لا تصبن صفوفکم، یا صفا سینیاں کر دو، یا او لا یخالفن اللہ، یا اللہ تواڈے تے عذاب لے آوے۔ صفا سینیاں کر دو یا اللہ تواڈے تے عذاب لے آوے، او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، چاہندے ہو تواڈا منہ اگوں دی بجائے مگرو ہو جاوے۔ صفا سینیاں کرنیاں نہیں، یہ چہرے بدلاونے نے۔ اگر آج کوئی کہے کچھ نہیں ہوتا جی، چھے تھوڑا فاصل ہو جائے تو کوئی گل نہیں، ہو جاتی نماز، چونکہ چناکے کر کے آگے ہو جاتی نماز، کوئی گل نہیں جی، ہو گیا تھا، کچھ نہیں ہوتا جی، مرضی کو کھڑو جاوے۔ حدیث نو نہ مننے والا بندہ یہ پھر اللہ چاہے تو چہرے بدل سکتا جی۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ اب حدیث پڑھن واسطے دمشق تشریف لے گئے، جب اتنے گئے نا جو محدث جو حدیث پڑھن واسطے گئے ہم، وہ چہرے سے کپڑا پا کے حدیث پڑھا گئے، چہرے سے کپڑا پا کے حدیث پڑھا گئے۔ آپ حدیث پڑھ دے رہے، ایک دن دل خواہش ہے کہ کہتے ہو گئے استاد کو حدیث پڑھ دے ہویا تے آج تک چہرہ ہی نہیں دیکھا، خواہش ظاہر کی تھی کہ استاد جی کا چہرہ تو لکھاؤ نہیں، چہرہ لکھاؤ۔ تو جب استاد نے چہرے سے کپڑا ہٹایا کی ویکھدے نے کھوتے والا چہرہ بنا ہے، سنو ہر انسان کا ہے چہرہ کھوتے والا ہے۔ امام نووی رحمت نے پوچھا استاد یہ دی وجہ کی ہے، تسی کا حدیث پڑھانے والے محدث ہو؟ تو محدث صاحب فرمان لگے محبوب ایک فرمان میں پڑھا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا امام تو پہلے سر سید تو چاہ لے اودے واسطے فرمایا اللہ تعالی اوندا چہرہ کھوتے ورگا کر دے سی۔ میں کہ کدو ہو سکتا ہے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ میں حدیث نو حقیقت سمجھتے یار مجھ نے پہلے سر چاہ لیا، اللہ پاک نے مینوں سزا دیتی ہے، میرا چہرہ کھوتے ورگا کر چھڈا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، سچ پڑھتا فاصلہ کر لو، چھ پڑھتا کر لو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اگر چاہتے ہو نا چہرے سیدھے کے بجائے پٹھے ہو جاون، اگوں کے بجائے پیچھے پھر جاون، تے پھر سفا میرے بھائی جی میں دل کرتا نہیں کیتی رکھو۔ اگر کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا تو حدیث کو بھی سامنے رکھو، وہ بھی محدث تھا، اتنا بڑا عالم ہوتے، ایک حدیث کو صرف حقیقت سمجھا انہیں کہ اللہ پاک نے چہرہ بدل دیتا ہے، دھڑ انسان کا ہے، چہرہ کھوتے بن جائے۔ لہذا جڑے چونکہ چناکے کر کے کمنا جے کچھ نہیں ہوتا جی، جویں کھڑو جب نماز ہی ہو جاسی کچھ نہیں ہوتا، انہاں واسطے لمحہ ٹھیک رہیا ہے۔ حدیث پر سماعت فرماؤ، حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیموا صفوفکم تراسو، صفا سیدھیاں کر لو، تراسو تراسو، فرمایا وچ ایک انچ کا بھی فاصلہ نہ چھڈو، تراسو ایویں بن جاؤ جویں تے دیوار ہوندی ہے، دیوار کی طرح بن جاؤ، تراسو بخاری میں موجود لفظ نے اور مسلم میں بھی موجود ہے، تراسو فرمایا جویں تو دیوار ہوندی ہے نا، شیشہ پہ گھاری دیوار بنی
کھڑی ہوئی ہے فرمایا انہیں کندھ نال کندھا ملا تے ایک انچ کا بھی فاصلہ وچ نہ چھڈو کندھ نال کندھا ملا کے پڑھو یہ حدیث آخری کہیے دیکھو اج سانو سچ پڑھ کے فاصلے تے لے جا لی ہے یہ حدیث محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہوئے کتنی ناراضگی ہوگی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں یمسح مناکبنا فی الصلاۃ ایک ہوتا ہے محبوب کا فرمان کہ محبوب نے فرما دیتا میرے غلاموں سب سیدھیاں کرو یہ بھی محبوب نے کام کیتا ایک حدیث پاک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں یمسح مناکبنا فی الصلاۃ محبوب کندھے پکڑ کے سیدھا کرتے ہیں جو لینا بن جاتی ہیں محبوب ایک غلام دے کندھے نو یمسح مناکبنا فی الصلاۃ ایک دے کندھے نو ہاتھ لا کے سب سیدھی کرتے ہیں ایک دے کندھے نو ہاتھ لا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سیدھیاں فرماتے سن اور نال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسئلے سے اختلاف نہ کرا لا تختلفوا فرمایا مسئلے کے اختلاف نہ کرائے آج میں تھوڑے ہاتھ لا کے کندھے تھوڑے سیدھے کر رہی ہوں سب سیدھیاں کر رہی ہوں لا تختلفوا فرمایا اس مسئلے اختلاف نہ کرائے کیوں فرمایا تیرا رزلٹ بڑا بھڑا ہونا ہے پھر اگر تسی اختلاف کر لیا اس مسئلے کے اندر رزلٹ بڑا بھڑا ہونا ہے رزلٹ کی بڑا ہونا ہے فرمایا یختلفوا وجوہکم اللہ تھوڑے چہرے بدل دے ادھر رزلٹ بڑا بھڑا ہونا ہے اگر لا تختلف اختلاف نہ کرو اس مسئلے میں تو اس مسئلے کو چھیڑو نہ جڑا محبوب نے فرمایا تے عمل کر لو اگر چھیڑو گے اختلاف کرو گے رزلٹ تے نتیجہ بڑا بھڑا ہونا ہے فرمایا پھر تھوڑے چہرے بدل جانے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیشان کہ سکیاں محبوب کنیاں سیدھیاں کرا دے سن حضرت نعمان بن بشیر حدیث پاک کے راوی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یصبی صفوفنا حتی کعنا یصبی بہ القضاء فرمایا محبوب صفا انیاں سیدھیاں کروا دے فرمایا جی میں تیر سیدھا ہوندا ہے ایتھے تشبیہ کی مبالغہ دیتا گیا فرمایا صفا نو ویکھ کے تیر سیدھا کیتا جاوے حالانکہ تیر اودوں تیر رکھا جاتا ہے جب ہوے سیدھا اگر تیر ٹیٹ ہے تو تیر ہی نہیں اگر فلانا تیر سیدھا ہے کہ مطلب کہ جوال بڑھاوا نہیں اتنے صحابہ فرماتے ہیں تیر میں سیدھا کیتا جاتا صفا ویکھ کے اللہ کی گل تو یہ ہے نا کہ تیر کے ذریعے صفا سیدھیاں کیتیاں جاندیاں صحابہ فرماتے نے صفا انیاں محمود سیدھیاں کروا دے انیاں سیدھیاں کروا دے ہن جڑا تیر اگر ڈنگا ہے تو انہوں صفا کے ذریعے سیدھا کیتا جاتا ہے اینا صفا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا فرما دے ہم اور آج اگر سب دے فاصلہ رکھا جاوے سب سیدھی نہ کی جاوے ایک وعید طے ہے کہ اللہ چہرہ بدل دے سی اللہ دلہ میں اختلاف کر دے سی ایک اور وعید محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں صفا سیدھیاں کرو صفا ملا کے کھڑو کیوں اگر تسی صفا دے فاصلہ رکھا تو فرمایا فإن الشیطان یدخل فیما بینکم فرمایا تواڈے وچ شیطان داخل ہو جاسی تے شیطان کیویں گھس جاسی جویں بکری دا چھوٹا جہا بچہ ہوندا ہے نا فرمایا تواڈے وچ شامل ہو جاسی داخل ہو جاسی تے تواڈے دلاں دے وچ بس میں سے داخل کر دے سی لہذا کندھ نال کندھا ملا کے پڑھو تاکہ شیطان بھی وچ نہ وڑ سکے ہن اسی شیطان کو قبول کر لیا بیماری کے وہم کی وجہ سے شیطان کتنا بڑا دشمن ہے جڑا انسان کو گمراہ کر دیندا ہے جہنمی بنا دیندا ہے اسی شیطان کو قبول کر لیا 60 فٹ 6 فٹ کا فاصلہ رکھ کے تے اسی بیماری کے وہم کو قبول نہیں کیتا جڑے وہمی شے ہے حقیقی متحقق ہی نہیں کہ جڑے بیمار میں کوئی ہوے موجود ایسا ہے ہی نہیں وہم ہے وہم کی بنا تے اسی صفا دے وچ فاصلہ کر دیتا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان وچ وڑ جاسی شیطان داخل ہو جاسی اگر سخت کندھے نال کندھا ملا کے کھڑو گے اتنا بڑے دشمن جو قرآن بھی آخدا بھی ہے تہاڈا کھلا دشمن ہے
داخل ہو سکتا نہیں، جب شیطان نہیں آ سکتا تو بیماری کتوں آ سکتی؟ اندر ملا تو صحیح، شیطان محبوب فرما دیتے ہیں شیطان نہیں آ سکتا۔ چلو میری تیری گل ہوتی، کسی محدث مفکر کی گل ہوتی تو پھر اندر شک شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان کی فکر کچھ غلطی ہو جاوے، اے نہ میری فکر ہے نہ کسی محدث کی فکر ہے۔ محبوب کا فرمان ہے، نشان ہے، محبوب کا فرمان ہے کہ اگر کندھے نہ کندھا ملاؤ گے تو شیطان بھی پڑے میں داخل ہو سکتا نہیں ہے۔ ایک بڑی سخت وعید ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، فرمایا اقیموا الصفوف حاذوا بین المناقب سدوا الخلل لینوا بأیدی اخوانکم لا تذروا فرجات الشیطان من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ۔ فرمایا صفا سیدھیاں کرو، خلل بند کرو، خلل وچ نہیں ہونا چاہیے، کندھیاں نرم کرو، آکڑ تے نہیں